السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن اہتدى بہداہ اما بعد۔ عزیز طلبہ، السبع المعلقات محاضرہ نمبر 13 میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں جو آخری شعر ہم نے پڑھا تھا وہ تھا الا ایھا اللیل الطویل الانجلی بصبح وما الاصباح منک بامثلی، یعنی شاعر نے لمبی رات کو خطاب کر کے کہا کہ اے لمبی رات، تو صبح بن کر روشن ہو جا۔ پھر اس کے بعد یاد کرتا ہے کہ میں تنہا ہوں، محبوبہ میرے ساتھ نہیں ہے، تو صبح بھی ہو جانا میرے لیے کوئی بہتر نہیں ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے فَيَا لَكَ مِن لَيْلٍ كَأَنَّ نُجُومَهُ بِأَمْرَاسِ كَتَّانٍ إِلَى سُمِّ جَنْدَلِ۔ فَيَا لَكَ، فا حرف عطف ہے، عاطفہ ہے، اور یا یہ ندا کے لیے ہے، حرف ندا ہے، اور لام تعجب کے لیے ہے، اور یہ پورا یعنی فیا لکا یہ ایک کلمہ ہے جو تعجب کا معنی دیتا ہے، اور اس کے بعد جو من لیلن ہے یہ کاف خطاب کا بیان ہے۔ کأن نجومہ، نجوم یہ نجم کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے ستارے، اور امراس کا معنی ہوتا ہے رسی، واحد ماراسن، اور کبھی کبھی ماراسن یہ ماراستن کی جمع ہوتا ہے، یعنی ماراسن کو جمع مانتے ہیں اور اس کی واحد ماراستن آتی ہے، اور امراس یہ جمع الجمع ہوتا ہے، یعنی جب ماراسن کو جمع مانتے ہیں تو امراس جمع الجمع ہوتا اور ماراسن جمع ہوتا اور اس کی واحد ماراستن آتی ہے۔ کتان کا معنی ہوتا ہے پیٹسن، سن جس کے چھلکے کی رسی بنتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اور ہمارے علاقے میں یو پی وغیرہ میں اس کی کھیتی ہوتی ہے، اور کاٹنے کے بعد جب اس سے چھلکا نکال لیا جاتا ہے تو اسی چھلکے سے رسی بنتے ہیں، تو اسی کو کتان کہا جاتا ہے، جس کو پیٹوا یا پیٹسن کہا جاتا ہے۔ سم، سم یہ اسم کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے مضبوط، ٹھوس، سخت، اور جندل اس کی جمع جنادل آتی ہے جس کا معنی ہوتا ہے چٹان، بھاری پتھر۔ تو آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ شاعر نے کہا فَيَا لَكَ مِن لَيْلٍ كَأَنَّ نُجُومَهُ بِأَمْرَاسِ كَتَّانٍ إِلَى سُمِّ جَنْدَلِ، کہا پس تعجب ہے ایسی رات پر، گویا اس کے ستارے پیٹسن کی رسی سے، پیٹسن کی رسی کے ذریعہ کسی مضبوط چٹان سے باندھ دیے گئے ہیں۔ یہ شعر کا ترجمہ ہوا۔ آئیے اعراب دیکھتے ہیں۔ تو یہ بات پہلے میں نے بتلا دی کہ من لیلن یہ کاف خطاب کا بیان ہے، اور کأن نجومہ، کأن کا اسم
نجومہو ہے مضاف مضاف الیہ مل کر کے، اور خبر محذوف ہے، کأن نجومہو شددت یا مشدودۃ بامراس کتان، اور پھر اس کے بعد بامراسی کتان با حرف جر، امراس مضاف، کتان مضاف الیہ، اور اس کے بعد الی حرف جر، اور سم مضاف جندلی مضاف الیہ، اضافت الصفہ الی الموصوف ہے، اصل میں ہے جندل سمن۔ تو پھر یہ اسی محذوف کا متعلق ہوگا، شددت کا یا مشدودۃ کا متعلق ہوگا۔ تو کأنہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے پھر کیا ہوگا، لیل کی صفت ہو جائے گی، اور پھر موصوف صفت مل کر کے اسی کاف خطاب کا بدل ہوگا۔ تو شاعر نے اس شعر میں کیا کہا ہے، رات کی درازی کو شاعر مختلف انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رات اتنی لمبی ہو گئی کہ ستارے اپنی جگہ سے ہلتے ہی نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسی سے بندھے کھڑے ہیں، اور اسی وجہ سے رات لمبی ہو گئی ہے، صبح ہوتی ہی نہیں۔ یہ شاعر اس شعر کے اندر کہنا چاہتا ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، شاعر نے کہا وَقِرْبَةِ أَقْوَامٍ جَعَلْتُ عِصَامَهَا عَلَى كَاهِلٍ مِّنِّي ذَلُولٍ مُرَحَّلِ۔ قربتن کا معنی ہوتا ہے چمڑے کا مشکیزہ یا مٹی کی سراحی، جس میں پانی وغیرہ رکھتے ہیں، اور اس کی جمع قیرابن آتی ہے۔ عصام مشق کا تسمہ، جس سے مشق باندھی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع عصمن آتی ہے۔ کاہل کا معنی ہوتا ہے کندھا، جس کی جمع کواہل آتی ہے۔ کندھا، مونڈھا یا کندھے اور گردن کی جڑ تک کے درمیان کا حصہ۔ اور ذلول، ذلول کا معنی ہوتا ہے نرم، مطیع، فرما بردار۔ قرآن مجید میں بھی استعمال ہے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا۔ مرحل، رحل یرحل ترحیل باب تفعیل سے، اگر آپ مرحل پڑھیں اس میں مفعول کا صیغہ مانے تو معنی ہوگا بوجھ اٹھایا ہوا، اور اگر مرحل پڑھتے ہیں تو بوجھ اٹھانے والا، بارکش معنی ہوگا۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ شاعر نے کہا وَقِرْبَةِ أَقْوَامٍ جَعَلْتُ عِصَامَهَا عَلَى كَاهِلٍ مِّنِّي ذَلُولٍ مُرَحَّلِ۔ کہا قوموں کے بہت سے مشکیزیں ہیں جن کی رسیوں کو میں نے اپنے بارکش نرم کندھے پر رکھا ہے۔ یہ ترجمہ ہوا۔ تو واو ربا کے معنی میں ہے، قربت اقوام مضاف اور مضاف الیہ ہے، جعلت عصامہا، جعلت عصامہا، جعلت فعل ہے، اور عصامہ یہ مضاف اور ہا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول بھی ہے۔ جعلت میں انا کی ضمیر فاعل ہے، اور علی کاہل، علی حرف جر، کاہل یہ مجرور، اور ذلول منی یہ کاہل کی پہلی صفت، اور مرحل یہ کاہل کی دوسری صفت۔ تو کاہل موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کے مجرور ہو جائے گا علی حرف جر کا، اور جار مجرور مل کر کے یہ جعلتو کا متعلق ہوگا،
اور جعلت عصامہا یہ ربا کا جواب ہوگا، واو جو ربا کے معنی میں ہے اس کا جواب ہوگا۔ تو شاعر نے اس شعر میں کیا کہا ہے؟ شاعر اس شعر کے ذریعہ اپنی قومی خدمات کا ذکر کر رہا ہے، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قوم کی بڑی خدمت کی ہے اور قوم کا خادم ہونے پر فخر کر رہا ہے، کیونکہ قوم کا خادم ہی قوم کا سردار ہوتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے سید القوم خادمہم، سید القوم خادمہم، یہ شاعر کہنا چاہتا ہے۔ آگے دیکھیں، شاعر نے کہا وواد کجوف العیر قفر قطعته به الذئب یعوی کالخلیع المعیر۔ وادن کئی بار آ چکا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے گھاٹی، دو پہاڑوں کے درمیان کی خالی جگہ، اس کی جمع اودیہ آتی ہے۔ اور جوف العیر کا اگر ہم الگ الگ مفہوم دیکھیں تو جوف کا معنی ہوتا ہے پیٹ، ہر چیز کا اندرونی حصہ، اس کی جمع اجواف آتی ہے۔ اور العیر، العیر کا معنی ہوتا ہے گدھا، حمار کا مفہوم رکھتا ہے، اور یہ یمن کی ایک وادی کا نام ہے جس کو حمار بن مویلع نامی شخص نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا، جس کا لقب عیر تھا، اسی لیے یہ وادی جوف العیر کہلاتی تھی، اور یہ حمار بن مویلع قوم عاد کا تھا، اور یہ بہت ہی خدا پرست، خدا کی عبادت کرنے والا پکا مسلمان تھا۔ لیکن اس کے بیٹے سفر میں ایک بار نکلے تو راستے میں ان پر بجلی گری، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ تو جہالت کے غلبے کی وجہ سے یہ شخص خدا سے ناراض ہو گیا، اور ناراض ہو کر کے اسلام سے پھر گیا، کافر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے سارے احسانات کو اس نے فراموش کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین کا کرشمہ ایسا ہوا کہ اس وادی میں جتنے چشمے اور ندیاں بہتی تھیں سب خشک ہو گئیں، اور وہاں سے ایک آگ بھڑکی جس نے اس کے تمام ساز و سامان کو جلا کر کے خاک کر دیا، اور وہ جگہ غضب جبار اور قہر قہار کی نظر ہو گئی، اور اب تک اسے قفر یعنی چٹیل میدان سے تعبیر کیا جاتا ہے، جانا جاتا ہے۔ تو یہ جوف العیر کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ اور قطعتو، قطع یقطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، طے کرنا، سفر کرنا، طے کرنا، با فتح افتح سے قطعتو واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اور الذئب کا معنی ہوتا ہے بھیڑیا، جمع ذئاب۔ عوا یعوی اگر کتے کے ساتھ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے کتے کا بھونکنا، یعوی الکلب کتا بھونکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بھیڑیے کے ساتھ آئے تو بھیڑیے کا آواز نکالنا، عوا یعوی باز الذئب سے۔ اور الخلیع اس کا معنی ہوتا ہے جوئے میں ہارا ہوا شخص، فعیل بمعنی مفعول ہے، اور اس کی جمع خلعاء آتی ہے۔ المعیل باب تفعیل سے اس مفعول کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے عیال دار، کثیر العیال، جس کے پاس بہت ساری اولاد ہو تو اس کو کثیر العیال معیل کہا جاتا ہے، یا اسم فاعل بھی پڑھ سکتے ہیں، معیل دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ شاعر نے کہا وواد
کجوف العیر قفر قطعته به الذئب یعوی کالخلیع المعیر، اور حمار بن مویلع کی وادی کے مانند بہت سی بے آب و گیاہ وادیوں کو میں نے طے کیا، جس میں بھیڑیا عیالدار جوئے میں ہارے ہوئے شخص کی طرح آواز لگا رہا تھا۔ یہ شعر کا ترجمہ ہوا۔ واو یہاں پر بھی ربا کے معنی میں ہے، اور کجوف العیر، جوف مضاف، اور العیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے مجرور ہو جائے گا کاف حرف جر کا، اور قفرن یہ وادن کی صفت ہے، اور قطعتو فعل انا کے ضمیر فاعل اور ہو مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی مل کر کے یہ ربا کا جواب ہے، یا یہ کہیں کہ ربا کا متعلق ہے۔ بِالذِّئْبُ یعوی، تو یہ وادن کی دوسری صفت ہے، یعوی بہ الذئب یہ اصل میں ہے، اور کل خلیع المعیل کاف حرف جر تشبیہ کے لیے، اور خلیع موصوف المعیل صفت، اور موصوف صفت مل کر کے یہ مجرور ہو جائے گا کاف حرف جر کا، اور جار مجرور مل کر کے یہ متعلق ہو جائے گا یعوی فعل کا۔ تو یہ پورا جملہ بہ الذئب یعوی کالخلیع المعیل یہ وادن کی دوسری صفت بنے گی۔ مفہوم کیا ہے؟ شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس شعر میں شاعر اپنی جفا کشی کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بہت جفا کش اور بہادر انسان ہوں، میں سفر کے دوران ایسے ایسے خطرناک اور خوفناک مقامات سے گزرا ہوں جو انتہائی ویران ہونے کی وجہ سے خوفناک بھیڑیوں اور دوسرے درندوں کے مسکن تھے۔ ہر طرف سے خطرناک قسم کے جانوروں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، میں پوری جوامردی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ ایسے راستوں کو بآسانی طے کر گیا، یہ شاعر کہنا چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد بھیڑیے نے جب آواز لگائی تو اس نے بھیڑیے کو کیا جواب دیا اور کیا باتیں کہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اور آپ پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم کے میدان میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور علم کے حصول کا جو مقصد ہے اس مقصد کو سمجھتے ہوئے، وقت کی قدر کرتے ہوئے حصول علم میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔